اور یہی بہن کبھی باپ کے انتقال کے بعد آتی ہے تو بھابھیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، منہ بگڑ جایا کرتے ہیں، کہتی تیرے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے، مت آیا کر، تیرے آنے سے گھر کا قرار جاتا ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ اس گھر کی بیٹی ہے، تم بھی کسی گھر کی بیٹی ہو، تمہیں اپنے گھر عزت چاہیے لیکن دوسری کو اس کے گھر عزت نہیں دینا چاہتی ہو، غیرت آنی چاہیے، اور تمہیں سلام علیکہ۔ رشتوں کی قدر لے کے جانا یہاں سے، کسی رشتہ دار کو نظر انداز نہ کرنا، بہت برے برے بھی ہوتے ہیں رشتہ دار، سارے اچھے نہیں ہوتے، بہت برے ہوتے ہیں، کبھی کبھی نظر اٹھانے دل نہیں کرتا، لیکن میرے محبوب کا فرمان سل من قطع کا، جو تجھ سے جوڑ توڑے تو اس سے جوڑ، فرمایا اللہ تجھے بے حساب جنت عطا فرما دے گا، نبھا کے چل، نبھا کے چل، کئی بار ناراض نہیں ہو جاتے بھائی، کئی بار نہیں جانا بہن کے بہن مننا تو سمجھ نہیں آتی، چلو نا بھیا چلو نا، بیٹی کی برات چلو نا، کہتا نہیں مجھ سے پوچھ کے رشتہ توڑی کیوں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جب بیٹی، ارے بھائی اس کی مرضی، اس نے بیٹی کر دی، تو تو بھائی ہے، تو عزت کا رکھوالا ہے، لٹیرا نہیں ہے، تو چلا جا، اسے ذلیل کیوں کر رہا، کہ نہیں جانا، آج تو بس پکڑ میں، بہن کہیں نہیں ٹوٹتی، صرف بھائی کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتی ہے، محسوس کیا آپ نے، بتا دوں بہت بڑی ناانصافی کرتے ہیں بہنوں کے ساتھ، بڑا ستم کرتے ہیں، جبکہ بہن جیسی دوسری دولت نظر نہیں آتی، کہو کیسے، آپ ذرا یاد کریں، میں بتانے لگا قریب قریب سب کے بچپن میں یہ دن آیا ہوگا، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اسکول جانا ہوتا ہے، صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارا ٹفن بہن تیار کرتی ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے ڈریس بہن تیار کر کے رکھ دیتی ہے، پورا بیگ تیار کیا بہن نے رکھ دیا، ہم اٹھے، منہ دھویا، کھایا پیا، چلنے لگے، اس نے کہا بھائی ذرا جوتے رہ گئے، تم نے پہنے، چلے، تھوڑی دور چلے تھے، پلٹ کے آگے، بہن نے کہا کیا ہوا بھئی، کہا بس ذرا سی کیچڑ اچھلی، میرے چھینٹ آ گئی، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، اسکول کو دیر ہو رہی ہے، جلدی کر کچھ لا، جوتا صاف کرنا ہے، اندر نہیں دوڑی ہوئی، اس نے اپنے سر کی چادر پکڑی، کونا پکڑ کے تیرا جوتا صاف کرنا شروع کر دیا، پوچھ کبھی کوئی گندا کپڑا دیکھ لاتی، مسکرا کے کہے گی بھائی میرے دوپٹے کی عزت تیرے پیر کے جوتے سے زیادہ تو نہیں ہے کون جو اتنی بڑی قربانی دے، تم پلٹ کے اسکول سے آئے، تمہارا جوتا کہیں تھا، تمہاری ڈریس کہیں تھی، تمہاری ٹائی، تمہارا بستہ کہیں تھا، تم نے یونیفارم اتار کے پھینک دی، اس کو اگلے دن تیار کیا، پھر دھو کے صاف کر کے رکھا، مجھے بتا بہن کا نوکرانی تھی تمہاری جو تمہارے سارے کام کرتی رہی، 18 سال تک یہ بہن بن کہے تمہیں تازہ روٹی بنا کے کھلاتی رہی، بغیر کہے تمہاری مرضی کے مطابق تمہارے کھانے بنا کے کھلاتی رہی، کیا نوکرانی تھی تمہاری، کوئی قیمت وصول کی اس نے، 18 سال تک تمہارے گھر میں کام کیا، مزدور بن کے کام کرتی رہی، لیکن ایک دن کی مزدوری نہیں مانگی، کبھی کبھی لڑتی تھی تم سے، لیکن کیوں لڑ جاتی تھی، کبھی تم اس کی صفائی کے بعد جوتا پہن کے چلتے تھے تو وہ ناراض ہو جاتی تھی، ابھی میں نے پوچھا لگایا گیا، تم جوتا لے کے کیسے آ گئے، وہ جھاڑو لگاتی تھی، تم گنا کھا کے چلے جاتے تھے، کہتی تھی ابھی جھاڑو لگائی تھی، تم نے گندگی کیسی کر دی، اگر تم کمرے میں چلے جاتے بستر دھکیل دیتے، ناراض ہو جاتی، یہ میرا کمرہ ہے، مگر خدا کی قسم کھا کے بتاؤ، جس دن سے اس نے لال جوڑا پہنا ہے، جس دن سے یہ لال کپڑوں میں گئی ہے، بتاؤ کبھی اس نے دعویٰ کیا کہ نہیں، کبھی کہا یہ میرا گھر ہے، کبھی کہا یہ میرا بستر ہے، کبھی کہا یہ میرا کمرہ ہے، مر جاتی ہے لیکن کبھی اپنے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، اور یہی بہن کبھی باپ کے انتقال کے بعد آتی ہے تو بھابھیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، منہ بگڑ جایا کرتے ہیں، کہتی تیرے آنے سے گھر کا سکون چلا جاتا ہے، مت آیا کر، تیرے آنے سے گھر کا قرار جاتا ہے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے، یہ اس گھر کی بیٹی ہے، تم بھی کسی گھر کی بیٹی ہو، تمہیں اپنے گھر عزت چاہیے لیکن دوسری کو اس کے گھر عزت نہیں دینا چاہتی ہو، غیرت آنی چاہیے، اور تمہیں کیا پتا ہے یہ جو بیٹی آئی ہے روٹی کھانے نہیں آئی، کیونکہ یہ جو آئی ہے صرف اس لیے آئی ہے، آج باپ کی یاد آ گئی تھی، 3 مہینے ہو گئے باپ نہ آیا نہ گیا، اس لیے کہ باپ قبرستان جا چکا ہے، جب باپ زندہ تھا بیٹی 8 دن نہیں آتی تھی تو وہ خود چل کے آ جاتا تھا، کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تو نہیں آئی ہے، اس لیے میں خود چلا آیا، بیٹی جو آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی کہ تیرے گھر پہ روٹی ملے گی، تیرے گھر پہ مرغا ملے گا، تیرے گھر پہ بکرا ملے گا، اور بغیرتی کے لقموں سے عزت کی چٹنی اچھی لگتی ہے وہ کھانے نہیں آئی ہے، مگر کیوں آئی ہے سن، اسے معلوم ہے
ایک درخت میرے باپ نے لگایا تھا، اس کے نیچے بیٹھوں گی، اس کے جھونکوں سے باپ کے دامن کی خوشبو آئے گی۔ ایک دیوار باپ نے بنائی تھی، اس کو دیکھوں گی باپ کے ہاتھ یاد آئیں گے۔ ایک چھت باپ نے ڈالی تھی، اس کے نیچے بیٹھوں گی، باپ کی گود کا احساس ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر کے بیٹیاں آتی ہیں اور تم تانے دے کے بھیج دیتے ہو، تمہیں یہ لگتا ہے ان کے کھانے سے کمی آئے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی عزت کی قسم، بیٹیاں گھر میں آتی ہیں، برکت جاتی نہیں ہے، بلکہ گئی ہوئی برکت بھی واپس آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے خدا را کسی بھی گھر میں بیٹی آئے تو منہ نہ بگاڑو، تو بیٹیوں کو لاوارث نہ کرنا، بہنوں کو لاوارث نہ کرنا۔ باپ چلا گیا، فون آتے ہیں بہنوں کے کہ جب سے باپ گیا کہ بھیا بلانے نہیں آیا، 3 عیدیں بیت گئی ابھی تک کوئی نہیں آیا، 4 عیدیں بیت گئی، تمہیں خدا کا واسطہ جاؤ کبھی ایسا نہ کرنا، باپ چلا گیا جانا، بہنوں کو بلانا نہیں، ان کو خوش رکھنا ہے۔ اور سچی بات بتا دوں، لوگ یہ کہتے ہیں، کئی فون کرتے ہیں، بھائی تو بڑی تقریریں کرتا ہے، بولے بڑا دل کر رہا ہے کہ ابا کو دیکھو، کوئی دعا تو ہوگی نا، جسے پڑھوں تو مجھے اماں کا چہرہ نظر آ جائے۔ تو میں تو کبھی کبھی حیرت کرتا ہوں۔ سنیں، میں تمہیں بتاتا ہوں وظیفہ جو ماں باپ کو، لوگ کہتے ہیں وظیفے کے لیے کوئی دعا ہوگی جس میں ابا کا چہرہ سامنے آ جائے، کوئی دعا ہوگی جس میں بھائی بہن اماں کا چہرہ ساتھ میں آ جائے۔ میں کہتا ہوں مت لو تعویذ، مت پڑھو تسبیح، تھوڑا سا کام کرنا ہے، مہینے میں 6 مہینے میں 1 دن نہ ساری بہنوں کی دعوت کرو، سارے بھائیوں کی دعوت کرو، کوئی نہ ہو، صرف بہنیں ہوں، صرف بھائی ہوں، ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ایک دسترخوان پہ سارے بیٹھو، پھر مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھو، کہیں بہن بولے گی اس کے لہجے میں ماں کا لہجہ نظر آئے گا، جب کوئی بھائی مسکرائے گا اس کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا۔ تم کہتے ہو نا وظیفہ چاہیے، جاؤ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پکڑ کبھی بہن کی کلائی اور کہ ذرا امی کی بات بتا، پھر جب وہ مسکرا کے کچھ کہے گی، خدا کی قسم سون کے دیکھنا، اس کی سانسوں سے ماں کی خوشبو کا احساس ہونے لگ جائے۔ ہم نے اپنوں کو دور کر دیا، اس لیے کوئی نہیں دکھتا، کچھ نہیں ہونے والا وظیفوں سے، کچھ نہیں ہونے والا۔ کہتا ابا کی برسی کر رہا ہوں، 40 ڈیگے بنوائیے، 40 ڈیگا نہیں 60 بنوا لے، صرف ابا کی روح کو ڈیگوں سے راحت نہیں ملے گی۔ اپنے پیچھے بچے چھوڑ کے گیا تھا، اپنے پیچھے بیٹے چھوڑ کے گیا تھا، وہ فرق اتنا تھا تیری جیب پہ قلم لگ گیا، 2 مزدوری میں رہ گئے، لیکن تیرے کپڑے کی گرمی اتنا تجھے اونچا نہ لے جائے کہ چھوٹوں کو بھول جائے۔ اگر تو پیسے والا بن گیا ہے اور چھوٹے بھائی غریب ہیں تو تیری 40 ڈیگوں سے باپ راضی نہیں ہوگا، بجائے 40 ڈیگوں کے 1 ڈیگ بنا، اور جو چھوٹے بھائی غریب رہ گئے ہیں کبھی اپنے آگے کا کھانا اٹھا ان غریب کے دسترخوان پہ لے کے جایا کر اور کہا کر تو میرے باپ کا بیٹا، میرا سگا بھائی ہے، 8 دن ہو گئے ساتھ نہیں کھایا، یار بیٹھ میں تجھے کھلانے آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے روٹی لے، اس کے منہ میں لقمے بنا کے دے۔ خدا کی قسم 40 ڈیگوں سے باپ اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا بیٹے کی تسلی سے باپ قبر میں تجھ سے راضی ہو جائے۔ جو کرنے کے کام تھے وہ کیے نہیں، تھے سارے کیے جا کر کے۔ بہن روتی رہ گئی اور ہم 40واں منانے میں رہ گئے، بھائی روتا رہا، ہم سال کے ساتھ برسی کرتے رہ گئے۔ نہ، سب سے پہلی ذمہ داری ہے باپ کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگانا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور تو ہو چکا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بس اللہ آپ کی محبتوں کی قیمت عطا فرمائے۔ میری کوئی اوقات نہیں میرے بھائی جو رو رہے ہیں، اللہ ان کے آنسوؤں کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ کبھی کبھی ایسی محفلیں سجتی ہیں، سنیں میرے بھائی میں جو کہہ رہا ہوں، ماں باپ کی بات نہ ماں باپ کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو سینے سے لگا کر، یہ سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے، یہ سب سے بڑی خیرات ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ پتہ چلا ہم برسی کا ہم نے پروگرام کیا اور سگے بھائی کو ذلیل کر رہے ہیں، کہ اس کی اوقات نہیں تھی، 1 ڈیگ بھی بنوا لیتا، ساری میری طرف سے بنی ہے، ساری میری طرف سے بنی ہے، شرم آنی چاہیے یار، نہ بنواتا ایسی ڈیگ سے جس سے تو چھوٹوں کو ذلیل کر رہا ہے، جس سے تو کمزوروں کو ذلیل کر رہا ہے۔ نہ کرے ایسے کام، کر سکتا ہے نہ پھر مٹھی بند کر کے۔ آج کے بعد کسی گھر کی کوئی بہن نہیں رونی چاہیے، کسی بھائی کی بہن کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے، آپ کی وجہ کسی بیٹی کا چہرہ نہیں اترنا چاہیے۔ باپ انتقال کر گیا اور بیٹی آ رہی ہے، بیٹوں سے گزارش
تجھے پتہ لگ جائے بہن آ رہی ہے، تو یہ تو یاد ہوگا نا جب بہن آتی تو باپ کیا کرتا تھا؟ دو کام کرتا ہوگا، یا تو دروازے تک آتا ہوگا یا سڑک تک آتا ہوگا۔ اگر وہ دروازے تک آتا تھا نا تو تو 2 قدم اور آگے آ جا، اس کی راہوں میں کھڑا ہو جا، اور جب وہ آئے تو اسے مسکرا کے دیکھ لے۔ بہن کو بھائی کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آنے لگ جائے گا۔ پھر جب وہ دعا دے گی، دادی قسم 1-2 کا نہیں، اللہ نسلوں کی رزق کا انتظام فرمائے گا، نسلوں کی رزق کریں گے انشاءاللہ، رشتوں کی قدر فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنۃ، میرے محبوب کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے، تجھے کیا نہیں دیا حضور نے، تجھے سب کچھ دیا ہے حضور نے۔